بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت احمد بن اسقرف دمشقی نے بیت اللہ کے ارادے سے کئی سال ایک خطیر رقم جمع کی۔ حج کے چند دن پہلے انہوں نے ہمسائے کے گھر میں اپنا لڑکا کسی کام کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا منہ بنا کر واپس آیا تو ابن اسقرف نے پوچھا کہ خیر تو ہے، روتے کیوں ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ ہمارے پڑوسی گوشت سے روٹی کھا رہے تھے، میں منہ دیکھتا رہا، انہوں نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ ابن اسقرف رنجیدہ ہو کر ہمسائے کے گھر گئے اور کہا سبحان اللہ، ہمسایوں کا یہی حق ہوتا ہے جو تم نے ادا کیا۔ میرا کمسن بچہ منہ تکتا رہا اور آپ گوشت کے ساتھ روٹی کھاتے رہے، اس معصوم کو ایک لقمہ ہی دے دیا ہوتا۔ یہ سن کر پڑوسی زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا ہائے افسوس، ہمارا راز فاش کرنا پڑے گا۔ گو مشکل یہ تھی کہ ہم آپ سے سچ نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن خدا کی قسم 5 دن تک میرے گھر والوں کے منہ میں ایک دانہ تک نہیں گیا، لیکن میری غیرت کسی ہمسائے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی تھی۔ جب نوبت ہلاکت تک پہنچی تو میں ناچار جنگل میں گیا۔ ایک جگہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی اور اس کا تھوڑا سا گوشت لے کر آ گیا۔ اسی کو ابال کر ہم کھا رہے تھے تو آپ کا بچہ آ گیا، تو ہمارا ضمیر گوارا نہ کیا کہ ہم ایک حرام گوشت جس پر تکبیر نہیں پڑی گئی، ہم تو مجبوری سے اور بھوک کی وجہ سے کھا رہے تھے، لہٰذا آپ کے بچے کو کیسے پوچھتے، لہٰذا ہم شرم کی وجہ سے آپ کے بچے کو پوچھ نہ سکے۔ یہ سن کر احمد بن اسقرف پر رکت طاری ہو گئی، بار بار کہتے تھے کہ اے احمد، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے گھر میں ہزاروں درم دینار پڑے ہوئے ہیں اور تیرے ہمسایوں پر فاقے گزر رہے ہیں۔ قیامت کے دن تو اللہ کو کیسے منہ دکھائے گا اور تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ اور پھر وہ گھر گئے اور سب درم و دینار جو حج کی نیت سے جمع کیے تھے چپکے سے لا کر ہمسائے کو دے دیے، خود اپنے گھر میں بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے، کیونکہ ان کے حج پر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حج کا زمانہ آیا تو حجاج میں ذوالنون مصری بھی تھے۔ انہوں نے جبل عرفات پر ایک غیبی آواز سنی کہ اس سال احمد بن اسقرف دمشقی نے حج کی نیت کی تھی لیکن وہ آ نہ سکا، لیکن ہم نے اس کو حج اکبر کا ثواب عطا کیا ہے اور دوسرے بہت سے حجاج کا حج بھی اس کے حج کے سبب قبول فرمایا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری بہت حیران ہوئے اور یہ سبب جانا کہ احمد بن اسقرف کون ہے اور اس کو حق تعالیٰ کی یہ نیکی اور اتنا کرم ہو گیا کہ وہ حج پر آیا بھی نہیں، اور پروردگار نے اس کے نہ آنے کی وجہ سے آنے والے حجاج اکرام کا بھی حج قبول کر لیا، لہٰذا وہ حج سے فارغ ہوئے تو سیدھے دمشق گئے اور احمد بن اسقرف سے ملاقات کر کے انہیں حج پر نہ جانے کا سبب دریافت کیا، تو انہوں نے اپنے یہی پڑوسی والا واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے اپنے سارے دینار اپنے اس بھوکے پڑوسی کو دے دیے، اسی لیے میں حج پر نہ جا سکا۔ تو ذوالنون مصری نے کہا
तुम्हारा हज तो हज अकबर बनकर कबूल हो गया है और तुम्हारे हज की वजह से बाकी हुज्जाज इकराम का भी हज कबूल हो गया है। तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी नेकी से इतना खुश और पसंद किया है कि परवरदिगार ने अल एलानिया तुम्हारे हज को अपनी जगह मकबूल और कबूल किया है। अहमद बिन अस्कारफ ये सुनकर रोने लगे और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू तो मालिक है, तेरे अख्तियार में है, हज अकबर और हज असगर सब तेरा है, रमज़ान के रोज़े भी तेरे हैं, ये उम्रे हज भी तेरे हैं, तू चाहे तो सभी कुछ कबूल हो जाता है और तू ना चाहे तो एक दो रकात नफल भी किसी के कबूल नहीं कर सकता। ए परवरदिगारे आलम, वाकई तू परवरदिगारे आलम है, तू बादशाहों का बादशाह है, एक अदना सी नेकी भी कबूल कर लेता है और एक अदना से जुर्म पर भी तू अपने बंदे को सज़ा का मुस्तहिक कर देता है। नाज़रीन इकराम, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।